میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک میرا منگیتر گھر پر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرنے لگا۔ امی نماز پڑھ رہی تھی، میں چلانے لگی اور غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ کچھ دن بعد شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں سمجھی میرا منگیتر سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے بدلہ ایسے لیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے پوری رات تک میں جلدی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں اور اس کے بعد ہم دونوں نے بیٹھ کر ایک ساتھ رات کا کھانا کھانا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر شہزیب کے میسج ایک ساتھ دیکھوں گی، کیونکہ بہت دیر سے میرا فون بج رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ شہزیب ایک کے بعد ایک میسج بھیج رہا ہوگا۔ وہ میری پھوپھو کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی ہماری منگنی ہوئی تھی اور تب سے وہ ایسے ہی میرے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالن میں چمچ چلاتے ہوئے مجھے باہر موٹر سائیکل کے رکنے کی آواز آئی تو میں ایک دم ہی چونک گئی، کیونکہ یہ آواز میں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ شہزیب کی موٹر سائیکل کی آواز تھی۔ میں نے گھبرا کر امی کے کمرے میں جھانکا تو وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ دراصل ہمارے پاس منگیتر سے ملنے کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ بھلے شہزیب میری پھوپھو کا بیٹا تھا، لیکن اس منگنی کے بعد اماں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اب تم شہزیب کے سامنے نہ آیا کرو۔ اگر کبھی میں غلطی سے اس کے سامنے آ بھی جاتی تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتی، کہ مجھے خود بھی بہت شرم آتی تھی۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے دروازے پر مجھے ہی جانا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے دروازہ بجانے سے پہلے ہی میں نے دروازہ کھول دیا تھا، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے وہیں بتا دوں گی کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں اور چلتا کر دوں گی۔ وہ کبھی کبھار ہی آتا اور اماں سے مل کر چلا جاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شہزیب موٹر سائیکل سے اتر کر دروازے کے نزدیک آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آہستگی سے سلام کرتے اسے بتایا کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی کام ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ وہ کہنے لگا، اس سے اچھا بھلا اور کوئی موقع مجھے مل سکتا تھا کیا؟ میں تو کب سے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ اندر آ گیا، اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شرم و حیا سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں نے ذرا آہستگی سے کہا، پلیز شہزیب ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، اماں کی نماز ختم ہونے میں وقت ہے۔ جیسے ہی ان کی نماز پوری ہوتی ہے میں انہیں بتا دوں گی کہ آپ آئے ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میں گھبرا گئی۔ اوپر چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ پاس پڑوس والے اگر دیکھ لیتے تو بلا وجہ کا افسانہ بنتا، کیونکہ سب کو ہی بتاتا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے، اسی لیے میں ذرا گھبرا رہی تھی۔ شہزیب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا اور اگر اماں کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوں گی۔ میں گڑ گڑانے لگی تھی، مگر وہ تو جیسے میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ گھسیٹتا ہوا مجھے چھت کے کمرے میں لے گیا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑایا اور اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ شہزیب کی کیا حرکت ہے! اس نے مجھے کمر سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ بس کچھ وقت تمہارے ساتھ سکون کے گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہاری اماں نے تو منگنی کے بعد 2 سال کا وقت لے لیا ہے، اتنا لمبا عرصہ کس کو انتظار ہوگا؟ ابھی تو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اس نے میرے دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور میری گردن پر جھکنے لگا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ بے شک میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی، وہ میرا منگیتر تھا، مگر اس طرح کی بے باکی کی امید نہ میں نے اس سے کی تھی اور نہ ہی میں کوئی ایسی بے باک حرکت کر سکتی تھی۔ میں نے تیزی سے اسے دھکا دیا اور غصے میں چیخ اٹھی، شہزیب پلیز حد میں رہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسٹور روم سے باہر نکلنے لگی تو اس نے پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، گناہ نہیں کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے لبوں پر جھکنے لگا اور میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ میں نے یہ حرکت اتنی بے اختیاری میں کی تھی کہ اسے تھپڑ مارنے کے بعد میں خود دم بخود رہ گئی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ میں ایک دم ہی رونے لگی، شہزیب سوری، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک دم تیزی سے مجھے دھکا دیتے ہوئے چھت کی سیڑھیاں اترا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی موٹر سائیکل کے جانے کی آواز سنائی دی تو مجھے ہوش آیا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، گھر کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اپنے آنسو صاف کرتے تیزی سے اماں کے کمرے کا رخ کیا۔ دیکھا تو اماں ابھی بھی نماز میں مشغول تھیں۔ انہیں شاید شہزیب کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کیا کروں۔
अम्मा को बताऊं या फिर चुप रहूं? मैंने तेजी से अपना फ़ोन उठाया और शाहजेब का नंबर मिलाने लगी। मुझे उससे बात करनी थी, माफ़ी मांग लेनी थी। बेशक उसने जो कुछ किया था वो गलत था, लेकिन मुझे उसे थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था। मैं बार बार उसका नंबर मिला रही थी, लेकिन कुछ देर बेल जाने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया था और मैं जान गई थी कि मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। मैं रोए चली जा रही थी, इतने में अम्मा की आवाज़ आई, बेटा शाहजेब आया था क्या? शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था। मैंने कुछ लम्हों की खामोशी इख्तियार की। मैं समझना चाह रही थी कि अम्मा को क्या जवाब दूं, और फिर मैंने आहिस्तगी से कह दिया कि नहीं अम्मा, मुझे भी यही लगा था, इसीलिए दरवाजे पर गई थी, लेकिन कोई और था, शायद गली से गुजर रहा होगा। मैंने झूठ कह दिया था। अम्मी खामोश होकर वापस अपनी नमाज में लग गई थीं और मैं अपनी हांडी पूरी करके एक तरफ सर पकड़कर बैठ गई थी। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रह रहकर मुझे शाहजेब का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो बेयकीनी से मुझे देख रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे पाने के लिए उसने कितने जतन किए थे, फिर मैं उसके साथ इतनी ज्यादती कैसे कर गई। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद अम्मा ने खाने के लिए आवाज़ दी, लेकिन मैंने कह दिया मुझे भूख नहीं है, बस नींद आ रही है, आप खाना खा लें, मैं सो रही हूँ। और मैं सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन दर हकीकत मैं सोने के लिए नहीं बल्कि आंसू बहाने के लिए तकिए का सहारा लेना चाहती थी। मैंने दोबारा शाहजेब का नंबर मिलाया था, लेकिन उसका फ़ोन अब भी बंद ही जा रहा था। जब बहुत देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी सहेली रिदा को फ़ोन मिला दिया। मैं अपने दिल की हर बात उसी से कहती थी। वो मेरी पक्की सहेली थी और मेरी खाला की बेटी भी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं रोने लगी तो वो घबरा गई। क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रिदा मेरी रोती हुई आवाज़ सुनकर घबरा गई थी, जबकि मेरा रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा था। रिदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शाहजेब मुझसे मिलने के लिए आया था और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने थोड़ी बहुत बात उससे बताकर अपनी गलती बताई थी और वो हैरान रह गई थी। कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? शाहजेब भाई तो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी खातिर पूरे ख़ानदान से झगड़ा किया है तुमने उनके साथ ऐसी ही हरकत कर दी। मैंने उसे बताया कि शाहजेब मेरे करीब हो रहा था, बस इसीलिए मुझसे दानिस्ता तौर पर गलती हो गई। रिता कहने लगी, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो और कोशिश करो कि किसी तरह उससे बात करके माफ़ी मांग लो और उसे समझा दो कि शादी तक वो अपनी हद पार ना करे। रिता से बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी, लेकिन मैं सारी रात करवटें बदलती रही थी। अगर वो फूफो से कुछ कह देता, अगर वो ये रिश्ता ख़त्म कर देता, ये वो बातें थी जो मेरी जान निकाल रही थी और मैं बेइंतहा परेशान होकर रह गई थी। दरअसल जब शाहजेब ने पहली बार मुझे प्रपोज किया था तो उस वक्त मैं 10वीं जमात में थी। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। तब मैं बुरी तरह घबरा गई और मैंने सख्ती से उसे कहा कि वो आइंदा ऐसी कोई बात ना करे, क्योंकि मैं जानती थी कि फूफो अम्मा को पसंद नहीं करती और वो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगी। मेरी अम्मा और फूफो मेरी रिवायती नन भाभी वाले झगड़े सालों से चल रहे थे। अब्बा के इंतकाल के बाद तो फूफो ने हमारे घर में आना जाना भी छोड़ दिया था। उनका इकलौता बेटा शाहजेब था जो हर हाल में हमारे घर के चक्कर लगाता था। वो बचपन से ही मेरी अम्मा के करीब था, इसीलिए अम्मा से मिलने के लिए आ जाता। इस बात पर भी फूफो ने कई बार झगड़ा किया था और अम्मा को कहा था कि तुमने अब मेरे इकलौते बेटे पर कोई जादू कर दिया है। वो अक्सर ही इस बात पर शाहजेब से भी बहुत लड़ाई करती थी कि वो हमारे घर क्यों आता है। अगर ऐसे में उन्हें पता चल जाता कि शाहजेब मुझे पसंद करने लगा है तो वो उसे भी अम्मा की कोई चालाकी करार देती हैं, फिर हमारा बिछाया हुआ कोई जाल। इसीलिए मैंने पहले मरहले पर शाहजेब की मोहब्बत को ठुकराना मुनासिब समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका है। उसका हमारे घर के चक्कर काटना, अम्मा के बहाने मिलने आना, वो सब मेरे लिए था। और जब मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास हुआ उस वक्त मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। 15 साल की उम्र ही क्या होती है। अगर ऐसे में आपको पता चले कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपके लिए दीवाना है, आपको फूल, तोहफे और चॉकलेट दे, तो आपके दिल में खुद ब खुद उसके लिए जज्बात पैदा हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाहजेब की मोहब्बतों की दास्तान सुन सुनकर धीरे धीरे मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होने लगा था। मुझे लगता था कि शाहजेब भी मेरी जिंदगी का मरकज बनकर रह गया है और उसके बगैर मैं अधूरी हूँ। और फिर 2 साल तक हमने खामोश मोहब्बत की नज़र की है। वो आता तो बस अपनी आंखों से मुझे अपने दिल का हाल कह सुनाता और मैं उसे देख कर रह जाती। फिर किसी मौके पर उसने मुझे मोबाइल फ़ोन तोहफे में दिया तो अम्मा ने साफ मना किया और कहा कि तुम्हारी अम्मा को पता चला तो बिला वजह हंगामा खड़ा करेंगी। वैसे भी ना जिया को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है और ना ही हम इतना महंगा तोहफा कबूल कर सकते हैं। मगर अम्मा की बात पर वो नाराज़ हो गया। कहने लगा, मामी मैं इतनी मोहब्बत से एक तोहफा लाया हूँ, आप इनकार नहीं कर सकती। और उसने ज़बरदस्ती मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। उसके बाद क्या था, बस हर रात वो मुझे फ़ोन करता और घंटों मुझसे बातें करता। कभी मैं डर कर फ़ोन ऑफ कर देती
تو کبھی بس تھوڑی دیر بات کر کے اسے منع کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی دیوانگی تو اپنی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اور پھر ایسی ہی ایک رات جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا، پھپھو نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا، اور انہیں ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف میں ہوں۔ وہ ایک دم ہی غصے میں کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایک آوارہ اور بد کردار لڑکی ہو اور بدکار لڑکی ہو، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ہی بیٹے کو پھنسا لوگی، اسی لیے اسے اپنے گھر کے چکر لگوایا کرتی تھی۔ مجھے اگر ذرا بھی پتا ہوتا کہ تم اور تمہاری ماں اپنی حد سے اتنا گر جاؤ گے تو میں کبھی اپنے بیٹے کو تمہارے دروازے پر آنے بھی نہیں دیتی۔ صبح میں خود تمہارے گھر آؤں گی اور تمہاری ماں کے ساتھ پورے محلے کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ ہر کسی کو بہت ہمدردی ہے نا کہ تمہاری ماں بیوہ ہے، تم یتیم ہو۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ تم دونوں بغیر مرد کے کیا کیا گل کھلا رہی ہو۔ پھپھو کی باتوں نے میری جان نکال دی تھی۔ میں فوراً رونے لگی۔ پھپھو پلیز، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن پھپھو کو کوئی بھی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے وہ سارے میسیجز بھی پڑھ لیے تھے جو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کیے تھے، اور اگلی ہی صبح وہ ہنگامہ کرنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لا چکی تھیں۔ انہوں نے اتنا شور شرابہ کیا تھا اور ساتھ ہی دوسری پھپھو کو بھی بلایا تھا۔ ہمارا پوری گلے محلے میں تماشا بن گیا تھا۔ ہر کوئی ہمارے دروازے سے کان لگا کر کھڑا تھا اور پھپھو کے چیخنے چلانے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ جب شاہ زیب کو خبر ہوئی کہ پھپھو ہمارے گھر آئی ہیں تو وہ بھی پیچھے سے چلا آیا اور پھر اس نے ہی جیسے تیسے انہیں روکا، لیکن جب تک پھپھو مجھ پر اور میری بیوہ ماں پر ہزاروں بہتان باندھ چکی تھیں اور چھوٹی پھپھو بھی برابر سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ دراصل میری اماں کا پورا سسرال ہی انہیں ناپسند کرتا تھا اور اس کی وجہ میرے ابا کی ان سے پسند کی شادی تھی۔ ابا نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر میری اماں سے شادی کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ پھپھو انہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر ابا کے انتقال کے بعد تو وہ کھل کر مخالف ہو گئی تھی اور اب شاہ زیب اور میری محبت میں ان کی ماضی کی دشمنی کو ہوا دے دی تھی۔ شاہ زیب نے آ کر انہیں روکا اور سختی سے کہا کہ اگر آپ نے میری شادی جیا سے نہیں کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو تڑپ دی، پھر کہنے لگی، دیکھ رہی ہو نا جیا، تمہاری وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا اپنی جان لینے کی بات کر رہا ہے۔ تو ماں بیٹی نے یہی تو گل کھلائے ہیں، پہلے تمہاری ماں نے ہمارے بھائی کو پھنسا لیا اور اب تم نے میرے بیٹے کو۔ ہمارے خاندان کے اچھے پڑھے لکھے ہر مرد پر تم دونوں ماں بیٹی کی نظر ہے۔ چھوٹی پھپھو نے بھی برابر سے پھپھو کا ساتھ دیا تھا اور میری ماں کے کردار کو پوری طرح سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ دونوں خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تب شاہ زیب نے اچانک ہی کچن کا رخ کیا اور چھری اٹھا کر لے آیا اور اپنی گردن پر رکھ لی۔ اگر اب آپ خاموش نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں جیا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ اور وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ میں گھبرا کر بری طرح رونے لگی اور پھپھو بھی خوفزدہ ہو گئی۔ شاہ زیب، خدا کے واسطے اسے رکھ دو، کہیں تمہیں غلطی سے بھی لگ گئی تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ چھوٹی پھپھو بھی اسے سمجھا رہی تھی لیکن اس کی تو آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی اور اسی وقت ہماری شادی کا اعلان نہیں کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ اور اسی کا یہ حربہ کام کر گیا تھا۔ پہلے تو پھپھو اسے سمجھاتی رہی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے تو انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں اس بد کردار لڑکی کو بھی بہو بنانے کو تیار ہوں۔ اور اس بلیک میلنگ میں وہ فیصلہ ہو گیا تھا، ہم دونوں کی زندگیاں بدلنے والا تھا، مگر میری اماں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میں ایسے بلیک میل ہو کر اپنی بیٹی تم جیسے ناقدروں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں نے ساری زندگی میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اب میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کرو گے۔ میں کسی اچھے گھرانے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہ میری شادی میرے ماموزاد بھائی سے کرے گی۔ وہ اچھا پڑھا لکھا تھا، قابل تھا اور اماں کو بہت پسند تھا، لیکن شاہ زیب اماں کے قدموں میں گر گیا۔ اپنی ماں کو راضی کرنے کے بعد اس نے نہ جانے کیسے کیسے منتیں کر کے میری ماں کو بھی منا لیا اور یوں ایک ہفتے بعد ہم دونوں کی سادگی سے منگنی ہو گئی۔ بے شک اس کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی لیکن اکلوتے بیٹے کی آگے مجبور ہو کر وہ خود ہماری دہلیز پر آئی تھی۔ مجھے تو پھپھو سے بہت خوف آ رہا تھا لیکن شاہ زیب کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا، لیکن اماں نے شادی کے لیے 2 سال کا وقت مانگا کیونکہ سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور اماں اپنی اکلوتی بیٹی یعنی مجھے دھوم دھام سے رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ پھپھو نے اس دن کے بعد دوبارہ ہمارے گھر قدم نہیں رکھا، البتہ شاہ زیب نے آنا جانا جاری رکھا تھا، مگر اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ پہلے ہی محلے میں بہت تماشا بن گیا ہے، میں اب مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ کئی دنوں تک محلے میں ہمارے گھر کے تذکرے ہوتے رہے تھے، ہر زبان پر یہی چرچا تھا کہ جیا کتنی چھوٹی اور معصوم لگتی تھی، کتنا بڑا چکر چلا لیا۔ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات خود بھی سنی تھی، اسی لیے مجھے اندازہ تھا کہ شاہ زیب کی محبت نے کیسی بدنامی کو میرے دامن میں ڈالا ہے، اور اب میں اماں کے کہنے کے بعد بہت احتیاط کرتی تھی۔ مگر شاہ زیب ہر وقت بے قرار رہتا، فون پر بھی بات کرتا تو حد سے تجاوز کرنے لگتا، ملنے آتا تو اس کا بس چلتا تھا کہ کسی طرح اماں کو منظر سے غائب
کر کے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا لے، مگر میں ہمیشہ اپنی حدوں میں رہتی اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے درمیان بہت کم بات ہوتی تھی۔ میں جان بوجھ کر دیر رات کو اس کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھی کہ کہیں وہ ایسی ویسی کوئی بات نہ کر دے، لیکن اچھا کیا معلوم تھا کہ وہ جذبات میں اتنا پاگل ہو جائے گا کہ زبردستی مجھے نہ صرف چھت پر بنے کمرے میں لے جائے گا بلکہ اپنی حدوں کو بھی پار کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی چکر میں نے اسے تھپڑ لگا کر سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیا تھا۔ اب نہ وہ میرا فون اٹھا رہا تھا نہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اگلا پورا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نوکری کرنے لگی تھی، اسی لیے اماں صبح اٹھتے ہی اپنے کام پر چلی گئیں اور میں سارا دن بس بار بار شہزیب کا فون ملاتی رہی، لیکن اس نے میرا فون اٹھایا ہی نہیں۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہی خوف ستا رہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت تھی کہ میں خود اس کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ صرف کچھ لمحے میری ساتھ تنہائی میں ہی تو گزارنا چاہتا تھا، مجھے اسے موقع دینا چاہیے تھا۔ میں محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کی غلطی کو بھی جسٹیفائی کر رہی تھی اور اپنے صحیح قدم کو بھی غلط ٹھہرا رہی تھی۔ شاید محبت انسان کو اتنا ہی اندھا کر دیتی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اسے وہ سب کرنے دینا چاہیے تھا جو وہ چاہتا تھا۔ پھر اسی رات شہزیب نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں تڑپ اٹھی اور رونے لگی۔ شہزیب خدا کے واسطے مجھ سے بات کرو، مجھے معاف کر دو۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن تم بھی حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ اگر اماں کو پتہ چل جاتا یا پھر کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو غلطی اس کی تھی، لیکن روتے ہوئے معافی میں نے مانگی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں مجھ سے ملنا پڑے گا اور مل کر معافی مانگو گی، تبھی میں معاف کروں گا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ میں کیسے ملوں گی، تمہیں پتہ تو ہے کہ اماں اجازت نہیں دیں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے دروازے پر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ پھر میں نے آہستگی سے اٹھ کر دیکھا تو اماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ گہری نیند میں تھیں۔ وہ صبح فجر میں اٹھتی، پھر سارا دن نوکری پر محنت کرتی، اسی لیے رات بھی جلدی سو جایا کرتی تھیں۔ جب میں نے انہیں گہری نیند سوتے دیکھا تو دبے پاؤں دروازے پر گئی اور دروازہ کھول دیا۔ شہزیب باہر کھڑا تھا، وہ اندر آیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گیا۔ کہنے لگا تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں تو صرف محبت کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے منہ پر تمانچہ لگا دیا۔ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑ لیا۔ پلیز شہزیب مجھے معاف کر دو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی تم کرتے ہو، لیکن بس میں اس وقت تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے منانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ مسکرا دیا، مجھے اپنے قریب کھینچا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، اس دن گھبرا گئی تھی، آج تو نہیں گھبراؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شروعات تم کرو اور ہم محبت بھرا کچھ وقت گزاریں۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی چمک دکھائی دی تھی اور میری جان نکلی تھی۔ شہزیب پلیز، یہ سب شادی کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں شادی کے بعد تو ہوگی، لیکن اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو شادی سے پہلے مجھے اپنی محبت ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس کی بات پر میں خوفزدہ ہو گئی، لیکن اب میں اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ 2 دن میں نے کس اذیت میں گزارے تھے کہ صرف میں ہی جانتی تھی، اسی لیے آگے بڑھ کر میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے مجھے وہیں اسٹور روم کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹایا اور دھیرے دھیرے مجھ پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ مجھے اس دن صرف محبت کا ایک بوسہ دینا چاہتا تھا، آج پوری طرح مجھے حاصل کر لینے کو بےتاب تھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ رکنے کو تیار ہی نہیں تھا اور مجھ میں بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے ناراض کرتی، اسی لیے دھیرے دھیرے وہ مجھے بے لباس کرتا، مجھ سے سارے حق وصول کر گیا تھا، وہ سارے حق جو میں اسے شادی کے بعد دینا چاہتی تھی۔ میری سسکیوں اور آہوں سے کمرہ گونج رہا تھا اور اس کی شدتیں بری طرح مجھ پر نچھاور ہو رہی تھیں۔ وہ میری گہرائیوں میں سماتا دیوانوں کی طرح مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں کبھی اس کے بازو کو نوچتی تو کبھی اس کی کمر پر اپنی انگلیوں سے نشان چھوڑتی اور وہ میرے دل کی دھڑکنوں کو مسلتا ہوا محبت کی انتہاؤں کو پار کر گیا تھا۔ گھنٹے بعد جب وہ فارغ ہوا تو میری آنکھوں میں شرمندگی تھی، نظریں جھکائے میں شرم سے چور بس اپنے اس عمل پر پچھتا رہی تھی کہ میں نے اسے روکا کیوں نہیں، لیکن وہ پوری طرح مسرور تھا۔ کہنے لگا میں نے اماں سے بات کر لی ہے، جلد ہی میں رخصتی کروا لوں گا، اس سے زیادہ مجھے انتظار نہیں ہوگا۔ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا واپسی چلا گیا تھا اور میں اس کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ ایک طرف اسے منا لینے کی خوشی تھی تو دوسری طرف اپنے آپ کو کھو دینے کا غم۔ جو کچھ بھی ہوا تھا بھلے ہی اس میں مرضی میری شامل تھی، لیکن میرا دل رضامند نہیں تھا۔ میں نے یہ قدم صرف اسے منانے کے لیے اٹھایا تھا اور اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی یہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن اب میں یہ سب کچھ کر چکی تھی صرف اس لیے تاکہ وہ مجھ سے دور نہ ہو۔ اس دن کے بعد وہ ہر دوسرے دن مجھ سے ملنے کی فرمائش کرنے لگا تھا۔ کبھی میں ٹال دیتی تو کبھی ہم اسٹور روم میں پھر ایک ساتھ وقت گزارتے اور وہ مجھے یقین دلاتا کہ جلدی وہ اماں سے شادی کی بات کرے گا۔ پھر مہینے بعد مجھے خبر ملی
जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उम्मीद से हो चुकी थी। जब ये बात मैंने शाहजेब को बताई तो वो कहने लगा, तुम परेशान न हो, मैं अम्मा से बात कर चुका हूँ। वो आज या कल में आकर हमारी शादी की बात करेंगी। और फिर 2 दिन बाद फूफो हमारे घर आ गई थी। उन्होंने अम्मा से कहा कि तुम्हारी बेटी के पीछे मेरा बेटा पागल हो गया है। मैं उसे बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन बेटे की खातिर दोबारा तुम्हारी दहलीज पर आई हूँ। अब उसे शाहजेब के नाम लगा दो। अम्मा कहने लगी कि अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं शादी जैसे बड़े काम के लिए हामी कैसे भर लूं। लेकिन फूफो कहने लगी, अगर तुमने हाँ नहीं कही तो मेरी तरफ से रिश्ता खत्म समझो। अम्मा ये सुनकर गड़बड़ा गई। फिर उन्होंने मेरी खातिर घर गिरवी रखा और इसी महीने शादी के लिए हामी भर के तैयारियां शुरू कर दी। मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। कभी उल्टी आती तो कभी चक्कर। लेकिन मैंने अम्मा से हर बात बड़ी चालाकी से छुपाई थी। हाँ, अलबत्ता शाहजेब को सब कुछ मालूम था और वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि रुखसती के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर शादी वाला दिन आया तो मैं दुल्हन बनकर बेइंतहा खुश थी। मेरी और शाहजेब की मोहब्बत हमेशा के लिए एक होने जा रही थी। उसने जो कहा था वो सच कर दिखाया था। मैं रुखसत होकर उसके साथ उसके घर पहुंची तो मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फूफो पहले ही अपने कमरे में चली गई थी। छोटी फूफो और उनकी बेटियां मुझे अजीबोगरीब निगाहों से देख रही थी। मैं खुद ही जाकर शाहजेब के कमरे में बैठ गई थी। ये सब मुझे बहुत अजीब तो लगा था, लेकिन मैं जानती थी कि फूफो इतनी आसानी से मुझे कबूल नहीं करेंगी। मुझे उन्हें मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। कुछ देर बाद शाहजेब कमरे में आया तो मैंने शर्माकर नजरें चुरा ली। उसने अजीब नज़रों से मुझे देखते हुए सख्ती से कहा, उठो और बिस्तर से खड़ी हो जाओ। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। उसे ऐसे मजाक करने की आदत थी। मैंने हंसकर कहा, शाहजेब क्यों तंग कर रहे हो? थक गई हूँ मैं बहुत। मगर अगले ही पल उसका लहजा बहुत ऊंचा हो गया। वो एकदम गुस्से से कहने लगा, उठो और खड़ी हो जाओ। मैं खौफजदा होकर तेजी से उठकर खड़ी हो गई और मिनमिनाने लगी, शाहजेब क्या बात है, क्यों गुस्से में हो? पप्पो ने कुछ कहा है क्या? वो मेरे करीब आया, मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगा कि मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। शाहजेब ने मुझ पर बिजलियाँ गिराते मुझे 3 दफ़ा तलाक कह सुनाया था और मैं चकराकर वहीं फर्श पर बैठ गई थी। शाहजेब के चिल्लाने की आवाज़ पर फूफो भी कमरे में आ गई थी और उन्होंने भी ये तलाक के लफ्ज़ सुन लिए थे। वो खुद हैरान थी कि आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने शाहजेब से पूछा तो वो कहने लगा, अम्मा ये बहुत ही बदकिरदार है। मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उससे शादी ही ना करता, लेकिन मुझे अभी पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया कि इसके तो कई लड़कों से ताल्लुकात हैं और ये उम्मीद से भी है। ये सुनना था कि मेरी फूफो ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर तमाचा लगा दिया। इतनी जोरदार तमाचा कि मुझे सारा जहां घूमता हुआ महसूस हुआ। मुंह पर हाथ रखे मैं फटी फटी निगाहों से शाहजेब को देखने लगी, जिसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई थी जैसे माजी का कोई हिस्सा पूरा हो गया हो। और लम्हे भर में मुझे वो मंजर याद आ गया था जब मैंने उसके मुंह पर तमाचा लगाया था। मेरी फूफो ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और कहने लगी, बेशरम बेहया, क्या शाहजेब सच कह रहा है? उससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, शाहजेब ने वो रिपोर्ट अपनी माँ के हाथ में पकड़ाई थी जो मेरी उम्मीद होने का सबूत थी। ये रिपोर्ट मैंने डॉक्टर के पास से आने के बाद शाहजेब को दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस रिपोर्ट को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट देखने के बाद फूफो ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और मैं रोती पीटती वापस अपने घर चली आई थी। अब तो मुझे तलाक का दाग भी मिल चुका था। अम्मा ने आधी रात को मुझे दरवाजे पर देखा तो परेशान हो गई। मैंने उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी कि किस तरह शाहजेब ने मुझे तलाक दी और मुझसे बदला लिया। मेरी बात सुनकर अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी कि बेशरम बेहया, इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे रोका था। कहा था ना मैंने कि तन्हाई में उससे ना मिलना, कभी उसके सामने ना जाना। मर्द और औरत के बीच तीसरा शैतान होता है और उसी शैतान ने देखो तो उससे कैसे गुनाह करवा दिए। तो उसकी मोहब्बत में इतना कैसे बहक गई कि मेरी तरबियत को भूल गई। मोहब्बत करना गलत नहीं, लेकिन अपनी हदों को पार करना बेइंतहा गलत है। तूने बहुत बड़ा गुनाह किया और शाहजेब ने बदला लेकर तुझे सजा भी दे दी। अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? कैसे साबित करेगी तू कि ये बच्चा शाहजेब का है? मैं रोने लगी क्योंकि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैं चकराकर बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया था कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। मेरे मामू भी वहाँ मौजूद थे। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें सारी बात पता चल गई थी। उन्होंने शाहजेब के घर जाकर भी बहुत हंगामा किया था, लेकिन अभी सबको कोई फ़ायदा नहीं था। वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। वो मुझे हासिल कर चुका था, मुझसे बदला ले चुका था। उसकी मोहब्बत दफन हो गई थी और अब उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं थी। मैं वापस अपने घर आ गई थी। मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी थी। खानदान में फूफो ने हमें बदनाम किया था। कोई भी शाहजेब को कसूरवार ठहराने को तैयार नहीं था। सब मेरी ही ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे थे और मैं बस अपने कमरे में बंद हो
ہو چکی تھی۔ پھر طلاق کے کاغذات بھی ہمارے دروازے پر آ گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس بات کو تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن ماموں ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ میں شرجیل کے لیے جیا کا رشتہ چاہتا ہوں۔ ہماری تو پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ یہ شرجیل کی دلہن بنے، لیکن اس وقت قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں رونے لگی، کہنے لگی کہ تم تو جانتے ہو کہ میری بیٹی کے دامن پر کیسا داغ لگ چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ بھابھی اور شرجیل کو اس بات پر اعتراض ہو۔ ماموں مسکرائے اور کہنے لگے میں ان دونوں کی اجازت سے یہاں آیا ہوں، ان دونوں میں سے کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلے مہینے میں میرا اور شرجیل کا سادگی سے نکاح ہوا اور ماموں مجھے رخصت کروا کر لے گئے۔ میں دلہن بنی شرجیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن نہ دل میں کوئی ارمان تھے نہ خواہش۔ ہاں البتہ میں بے انتہا خوف زدہ تھی۔ شادی کے نام پر میرا دل لرز رہا تھا۔ جو کچھ شاہ زیب نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد مجھے یہ ڈر تھا کہ شرجیل نہ جانے کیسا سلوک کرے گا۔ لیکن جب شرجیل کمرے میں آیا اور اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ماضی کو کبھی دہرانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کبھی ہم اس بارے میں بات کریں گے، تو مجھے جیسے تسلی ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا جگہ تھی اور اسی لیے تو اس نے میری سچائی جانتے ہوئے بھی مجھے قبول کر لیا تھا۔ مامی نے بھی کھلے دل سے مجھے قبول کرتے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہنے لگی تھی، آگے بڑھنے لگی تھی، سب کچھ بھول چکی تھی کہ ایک دن جب میں اماں کے گھر گئی تو مجھے پتا چلا کہ شاہ زیب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں پیروں سے معذور ہو گیا ہے اور وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں نے اماں کی بات پر کوئی جواب نہ دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ پھر اگلے ہفتے معذور شاہ زیب پھپھو کے ساتھ ہماری دہلیز پر آ گیا۔ میرے ماموں اور مامی نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ شرجیل خود اس سے ملنے کے لیے گیا اور پھر ان سب کے سامنے شاہ زیب نے مجھ سے معافی مانگی، اپنے ہر گناہ کا اقرار کیا۔ پھپھو بھی بے انتہا شرمندہ تھی، ان کی سچائی خود ہی سب کے سامنے آ گئی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معاف کر چکی تھی، کیونکہ اگر میں اسے معاف نہ کرتی تو شاید ساری زندگی میں خود کو کسی اندیکھے بوجھ تلے دبی رہتی۔ اسی لیے اسے معاف کر کے اپنی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کو میں نے چن لیا تھا۔ وہ اور پھپھو جا چکے تھے اور شرجیل مجھے سینے سے لگائے ہنی مون کا پلان بنا رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہاں البتہ کبھی ماضی میں جھانکتی تو اس بات کا افسوس ضرور ہوتا کہ میں نے ایک نامحرم رشتے پر بھروسہ کرتے اسے اپنی حد پار کرنے کی اجازت دے کر اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔